أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے آیت نمبر 16 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم اور ابلیس کی سٹوری ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کے سبب کہا کہ تو یہاں پہ نہیں رہ سکتا اور تو نکل جا، تو آپ دیکھیں وہ ابھی بھی ہٹ نہیں رہا، بلکہ وہ اللہ سے کہتا ہے آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ استغفر اللہ، وہ اللہ کو بلیم کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا نا سجدہ کرنے کو، اور اگر آپ نہ کہتے تو میں نہ گمراہ ہوتا۔ استغفر اللہ۔ تو کہیں ہم بھی تو یہ نہیں کہتے اگر اللہ چاہتے تو ہم نیک ہو جاتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی اچھے کام کر لیتے، اللہ ہی نہیں چاہتا۔ استغفر اللہ۔ ہم اپنی نافرمانیوں کو اللہ کے ساتھ کیوں بلیم کرتے ہیں؟ اور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا بلیم اور نافرمانیوں کا بلیم اللہ کو دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو شیطان نے کہا آپ نے مجھے گمراہ کیا نا، استغفر اللہ، تو میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ استغفر اللہ۔ وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ کہ اس راستے سے روکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا تھا صراط مستقیم بھی کوئی راستہ ہے، تو یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس پر چلنے والا جنت میں جائے گا، اور اسے پتا ہے، اس لیے وہ گندے راستوں، گندی جگہوں، شراب خانوں، کلب، ایسی بری جگہوں پر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں کہ میں وہاں آنے والے ہر انسان کو روکوں، اس کو بھٹکاؤں کہ وہ اس راستے پر نہ چل سکے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی انسان اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان پہلے خود اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، اب زمانے کے ساتھ بھی تو مل کر چلنا ہے نا، تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس طرح کے 100 بہانے ہمارے مائنڈ میں ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتا ہے کسی بھی اچھے کام سے روکنے کے لیے۔ پھر جب وہ راستے سے ہٹانے کی خود کوشش کرتا ہے اور لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس شخص کے گھر والوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اب تم جا کے اسے روکو۔ اور ہمارے اپنے بھی تو ہمارے خیر خواہ ہی بن کے آتے ہیں نا، کہ 2 دن ہوئے نہیں تمہیں سپارے پڑتے ہوئے اور اب تم نے پردہ شروع کر دیا ہے۔ ایسے ہی کتنی ریزنز وہ ہمیں ہر نیکی کا کام سے روکنے کے لیے دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو وہ شیطان ہی کرواتا ہے۔ وہ اس کام میں انسانوں سے بھی مدد لیتا ہے اور جنوں سے بھی مدد لیتا ہے، تاکہ وہ انسانوں کو سیدھے رستے پر جانے سے روک سکے۔ پہلے وہ خود کوشش کرتا ہے انسان پر، لیکن جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کے گھر والوں کی صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ جاؤ اب تم جا کے روکو۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بہت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ حسد کی آگ میں کیا کیا کرتا جا رہا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے بھی حملہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انسان کتنا بے وقوف ہے کہ انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کو کتنا حسد ہے، کتنا جلن ہے، وہ اس حسد میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم سے اب تک کتنی جنریشنز اور کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کا حسد کم نہیں ہو رہا، بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس آگ میں وہ خود جلتا جا رہا ہے اور وہ سب کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان بھی کتنا بے وقوف ہے نا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں بھی کہا ہے نا، اور شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم لوگ قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ سائد میں اس کو اتنی نفرت اور اتنی حسد ہے انسان سے، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، استغفر اللہ، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے سیدھی رستے پر بیٹھوں گا۔ پھر اس بات کا مطلب ہے نیکسٹ آیت میں ہم مزید پڑھیں گے کہ وہ اس راستے پر چلنے سے رکے گا، جیسے مرضی ہو جائے، جتنی وہ کوششیں کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور اس راستے پر ہمیں نہیں چلنے دے گا۔ لیکن ہمیں شیطان کے وار کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور اس راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔